عزیزو، سارے قرآن کا خلاصہ یہ دو لفظ ہیں، ایاک نعبد۔ امت اللہ کے سامنے سر جھکا دے، ہر حرام چھوڑ دے، ہر حلال پہ آ جائے۔ بندگی صرف نماز نہیں ہے، بازار کی بندگی کیا ہے؟ سچائی، ناپ تول کا پورا ہونا، وعدے کو وفا کرنا، کھوٹ ملاوٹ سے بچنا، یہ بازار کی عبادت ہے۔ اقتدار کی عبادت کیا ہے؟ ظلم سے بچنا، اپنی طاقت سے کسی پہ ظلم نہ کرنا، انصاف کو ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ وکالت کی، عدالت کی عبادت کیا ہے؟ ظالم کا ساتھ نہ دینا۔ سیاست کی عبادت کیا ہے؟ دنیاوی مفاد نہ اٹھانا، بلکہ قومی مفاد کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا۔ گھر کی بندگی کیا ہے؟ ماں باپ ہیں تو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بننا، بیوی ہے تو اس کے دامن کو خوشیوں سے بھرنا، اولاد ہے تو ان کو ایسی محبت دینا جیسے میرے نبی حسنین کو دے کر گئے تھے۔ یہ اس طرح عبادت پھیلی ہوئی ہے۔ بہن بھائی ہیں تو ان کے ساتھ شیر و شکر ہو کے رہنا، ان کی کمیاں زیادتیوں سے درگزر کرنا، یہ ایاک نعبد ہے۔ صرف نماز کے اندر نہیں ہے ایاک نعبد، بلکہ پوری زندگی ایاک نعبد ہے۔ تو میں کہا کرتا ہوں سچائی، دیانتداری اور انصاف، یہ تین چیزیں اگر آپ کے اور میرے اندر ہیں تو ہماری پوری زندگی عبادت بن جائے گی، پوری زندگی بندگی بن جائے گی۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، جب اس کے سامنے سر جھکاؤ گے پھر ہاتھ اٹھاؤ گے تو مزہ بھی آئے گا، مانگنے کا بھی، اس کے دینے کا بھی۔ اس کو کون سا کہیں سے لینا پڑتا ہے؟ جو وہ نباتہ بن یزید نخعی رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے ہیں، اللہ کے راستے میں جا رہے تھے، گدھا مر گیا تو نیچے اتر کے 2 نفل پڑھ کے کہنے لگے، یا اللہ تو بے نیاز ہے، تجھے تو کسی چیز کی ضرورت نہیں، اور میں تو مسافر ہوں، مجھے اس کی ضرورت ہے، اسے زندہ کر۔ اور ایک چھڑی ماری، قم باذن اللہ، گدھا اچھل کے کھڑا ہو گیا۔ اور امام شعبی فرماتے ہیں کہ میں نے اس گدھے کو دمشق کے بازار میں فروخت ہوتے دیکھا، اور وہ نباتہ پہلے فوت ہوئے، کھوتا بعد وچ مریا۔ ایسی دعا قبول ہوئی۔ جتنا کوئی گمراہ ہونا اتنا اس سے ہمدردی ہونی چاہیے کہ یا اللہ یہ جہنم میں چلا جائے، اسے کسی طرح اس کو بچا دے۔ انور شاہ صاحب ٹرین پہ چڑھنے لگے تو ایک سکھ اترا، تو شاہ صاحب نے کیا ہائے، تو وہ کہتا ہے مولوی جی کیوں ہے؟ تو شاہ صاحب نے کہا ایسا خوبصورت چہرہ جہنم میں جلے گا۔ اس نے وہیں کلمہ پڑھ لیا۔ یہ مقصود ہے وراثت علم، وراثت انبیاء میں یہ درد ہے، وراثت انبیاء، کہ جو جتنا دین سے دور ہے اتنا اس سے محبت کرو کہ بچ جائے، کہیں جہنم سے بچ جائے۔ اللہ کے نبی نے آخری حد تک ابو جہل کی اتنی منتیں کی کہ ابو جہل کہنے لگا بس کرو، حل انت منتہن، بس کرو، میں قیامت کے دن گواہی دے دوں گا کہ تو نے اپنے رب کا پیغام ہمیں سنا دیا تھا۔ محبت